شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، احساس ٹیم اور اسٹیٹ بینک کو کرونا وائرس کی وبا کے خلاف مؤثر اقدامات پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی تعاون پر مبنی سدا بہار شراکت داری خطے میں امن و استحکام کی علامت بن گئی ہے۔ طالبان پیش قدمی کرتے ہوئے بادغیس صوبے کے دارالحکومت قلعہ ناؤ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہیٹی کے صدر کو آج ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، احساس ٹیم اور اسٹیٹ بینک کو کرونا وائرس کی وبا کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کا شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اکانومسٹ جریدے کی رپورٹ کا بھی ذکر کیا، جس میں پاکستان کو کورونا کی صورتحال سے بہترین انداز میں نمٹنے والے ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ اکانومسٹ جریدے کی طرف سے کورونا سے پہلے کی صورتحال پر واپس آنے والے 50 ممالک میں سے پاکستان کو تیسرے نمبر پر شمار کیا گیا اور اسے 84.4% نمبر دیے گئے ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت کا نمبر 46.5% رہا اور وہ نیچے سے 48ویں پوزیشن پر آیا۔ وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے آٹو سیکٹر کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کی وجہ سے مختلف قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خسرو بختیار نے کہا کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی سے متعلق نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی آٹو پالیسی کو منظوری کے لیے اگلے ماہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور نئی پالیسی میں گاڑیوں کو مقامی طور پر تیار کرنے اور اس شعبے کو برآمدات کے قابل بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ صارفین کو مناسب قیمتوں پر معیاری گاڑیاں میسر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک ہائبرڈ گاڑیوں کی پیداوار کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی، کیونکہ اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو صحیح راہ پر گامزن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 0 پر لایا گیا ہے اور صنعتیں اور زرعی شعبوں کو بحال کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی تعاون پر مبنی سدا بہار شراکت داری خطے میں امن و سلامتی کی علامت بن گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے اپنے اہم معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ایک چین پالیسی پر ڈٹا رہا اور تائیوان، تبت، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین کے مسائل پر چین کی حمایت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین جموں و کشمیر جیسے اہم تصویراتی امور اور معاشی اور ترقیاتی شعبوں میں پاکستان کے شانہ بشانہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مستقبل کا نظریہ بنیادی ڈھانچے، علم، ڈیجیٹلائزیشن، صحت اور ماحول دوست راہداریوں کو یکجا کرنا ہے، تاکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کو لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کی راہداری بنایا جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے اس نوجوان کو ہندواڑہ میں کرال گنج کے مقام پر اس جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ مقامی افراد کے ذرائع ابلاغ کے نمائندے کو بتایا کہ یہ ایک نمائشی مقابلہ تھا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو حراست میں لیا اور ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ افغانستان میں طالبان پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مشرقی صوبہ بادغیس کے بڑے شہر دارالحکومت قلعہ ناؤ میں داخل ہو گئے ہیں۔ صوبے کے گورنر حسام الدین شمس نے BBC کو بتایا کہ تمام حکومتی اہلکار قریبی فوجی اڈے کی جانب جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اور سرکاری فوجی دستوں میں شدید لڑائی ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع نے BBC کو بتایا کہ طالبان قلعہ ناؤ کی جیل میں داخل ہو کر 400 قیدی چھڑا لے گئے، جن میں 100 گروپ فائٹرز بھی شامل ہیں۔ جیل کی حفاظت پر مامور فوجیوں نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ طالبان نے یہ فتوحات ایک ایسے وقت میں حاصل کی ہیں جب امریکی، برطانوی اور اتحادی افواج 20 سال بعد افغانستان سے جا رہی ہیں۔
ہیٹی میں صدر کو آج ان کے گھر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ایوان صدر اور عبوری وزیر اعظم نے الگ الگ بیانات میں اعلان کیا کہ حملے میں خاتون اول بھی زخمی ہوئیں اور اس وقت وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔